السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمز، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیک لوگوں کی ایک نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں، تلوے جلنے لگیں، چاشت کی نماز۔ جل جانے کو روزے سے کیا مناسبت ہے کہ پچھلے 11 مہینے میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، ان 29 یا 30 روزوں کی برکت سے اللہ ان سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور اسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان روزے سے گزارتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کی قیمت کیا ہے؟ نفل اور فرض کا فرق پہلے سمجھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا اور اس نے اس کی پھر کمی پورا کرنے کے لیے قیامت تک زندہ رہ کے روزانہ روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ یہ فرض اور نفل میں اتنا فرق۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں من صام یوم تطوعا، جس نے نفلی روزہ رکھا، بہت کثرت سے رکھتے تھے، پیر جمعرات آپ اکثر روزہ ہوتا تھا، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 آپ کا روزہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ بعض اوقات پورا ہی روزے رکھ لیتے تھے، اکثر روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور اس کو اس کا اللہ تعالیٰ عوض دینے لگا، اللہ نے لوگ، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر سارے 24,000 کلومیٹر ہے زمین، اس کو سونے سے بھر کے نا اس کو پیش کیا گیا کہ یہ آپ کے نفل روزے کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نفل روزے کا یہ سونے سے بھری ہوئی زمین بھی بدلہ نہیں بن سکتی۔ فرض کیا ہوگا؟ فرض پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے پر اس کا بدلہ جنت ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، کلمہ توحید و رسالت بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ جنت، سخاوت، تہجد، تبلیغ، جہاد، علم، اس کا بدلہ جنت۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے بھوک پیاس کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پانی نہیں پی رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ تیرا رب خود تجھے مل جائے گا، تجھے اللہ مل جائے گا۔ اور اس کو بڑے اہتمام سے رکھا جائے، بڑے اہتمام کیا جائے، رات کی تراویح شوق سے پڑھی جائے، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جاتی، رات کے قیام اور دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اور صحف ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی کتاب ہے، یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام کی کتاب ہے، 2 رمضان تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 6 رمضان زبور داؤد علیہ السلام پر، 12 رمضان انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور شب قدر میں
21 رمضان پیر کی رات قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اس کا پہلا تعارف تو خود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک اینگل سے اس کا تعارف ہے، لیکن قرآن کا پورا تعارف ہر طرف سے وہ سورہ شعراء میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، میرے خیال میں اور کہیں بھی نہیں بیان کیا، کہ پہلا سوال ہے یہ کس کی بات ہے بھائی، کس کی کتاب ہے، کس کا کلام ہے؟ تو اس کا جواب ہے انہ، تو مانو یا نہ مانو، بات پکی ہے کہ لتنزیل رب العالمین، یہ کل کائنات کے بادشاہ کا اتارا ہوا حکم نامہ ہے، بادشاہ کا امر ہے، رب بادشاہ، حاکم پالنے والا بھی، ایسا حاکم جو محبت سے پالتا ہے، یہ اتارا ہوا ہے زمین آسمان کے، کل کائنات کے رب کا کلام ہے، اتارا گیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ کون لایا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ تو تب جا کر صورت مکمل۔ یہ کیا ہے؟ پہلا سوال تو پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لایا کون ہے؟ نزل بہ جبریل، اسے جبریل لے کر آئے ہیں۔ کس کے پاس لائے ہیں؟ علی قلبک، اے میرے محبوب اس کو میں نے آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ لتکون من المنذرین، کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ آخرت ہے اور جنت ہے، جہنم ہے، جہنم سے بچو اور جنت کے راستے پر چلو، آنے والے انجام سے لوگوں کو آپ خبردار فرمائیں۔ یہ اس قرآن کا بہترین تعارف ہے۔ ایک اور طرح، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی سورج کے ذریعے سے لائی جاتی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اس آیت میں سلخا کا لفظ آیا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے رات ہے جس کے اوپر سے ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں، جب کھال کھنچتی ہے تو اندر سے جانور کا سب کچھ نکلتا ہے، یہ روشنی ایک کھال ہے اور اس کے اندر اندھیرا ہے، جب اللہ اس کو ہٹاتا ہے تو فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ، سب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندھیرے بھی ہیں اور دل کے اندھیرے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو باطل کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے، ایمان کے، رحمان کے نور اور روشنیوں کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ اس قرآن کی طاقت کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو میں اب کسی پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ پرزے پرزے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ تو چھوٹی سی چیز ہے، اللہ نے قرآن کو الف با تا سا میں بند کر کے لوح محفوظ پہ لکھوایا، اللہ کے نبی کے دل پر اس طرح اتارا جیسے اس کے اپنی ذات سے نکلا۔ اگر اللہ لوح محفوظ پہ قرآن کو اس طرح اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا ہے، براہ راست اپنی ذات سے نکلا ہوا، تو لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے۔ اور میرے نبی کا سینہ اور دل کتنا طاقتور ہے کہ سارے قرآن کو اپنے اندر لے لیا، لیکن اتنی اس کی طاقت تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، نیم غشی ہوتی تھی، آدھے ہوش آدھے بے ہوش، اور سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور آپ اونٹنی پر تھے، اونٹنی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ گئی، زید بن ثابت کی ران پہ سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے، وحی اتری تو زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے لگا میری ران ٹوٹ جائے گی، میرے پٹ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا پریشر آیا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے، چونکہ ہم نہیں جانتے زندگی کیسے گزارنی، زندگی گزارنے کے طریقہ بتانے کے لیے قرآن آیا، وہ طریقہ جس پر چل کر عورتیں مرد کالے گورے سکھ کی زندگی دنیا میں گزاریں اور اللہ کی رضا اور جنت والی زندگی آخرت میں گزاریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو صحیح سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے۔ تبدیل ہو سکتا ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، وما هو بالحزل، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، کوئی کائنات کی طاقت قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اس کی طاقت بتا رہا ہوں۔ تو ہم اللہ سے ہدایت مانگ لیں۔ یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے، تو ان کے اندر میں اتر گئی بات۔ ہدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو، سورج کی شعاعیں پڑنے سے چمکتی ہو۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں، مشین نہیں، بادبان کشتی ہیں، رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر، تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے، یہ مشرق ہے مغرب ہے۔ صحرا میں اب بھی آبادی ہے سعودی کے، قطر کے، تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا ہے کہ تم لوگ تو ریت ہی ریت، راستہ کیسے پہچانتے؟ ویسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر، اس طرح چلتے ہیں ریت۔ تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے، پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے۔ رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر، اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں، اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا، یہاں سے جدے مڑنا ہے، یہاں سے یمبو مڑنا ہے، یہاں سے عدن مڑنا ہے، یہاں سے عقبہ مڑنا ہے۔ تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے ہماری مدد کو پہنچو، ایسا تو پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھیں۔ تو ہدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے، اور یہ زندگی کا سمندر ہے، اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے، اور اس سے راستے کی تلاش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ، یہاں سے تیرا راستہ دنیا کی عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کتاب، ہدن للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا، یہ عربوں کے معاشرت کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، ویسے تو ہدایت ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اوے نماز پڑھ، یہ بھی ہدایت کا راستہ، میرے بھائی آپ نماز ادا فرما لیں۔ تو یہ ہدایت، پہلی ہدایت نہیں، پہلا سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، دوسری ہدایت کا راستہ دکھانا ہے پیار محبت سے۔ تو ماں باپ بھی جب سمجھاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے، ہمارے استاد قاری بھی جب سمجھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ڈنڈے مار مار کے، ڈنڈے میں بھی تیل لایا ہوں چنگی طرح ٹک کے پوے۔ میں نے طالب صاحب جو ہمارے سپرنٹنڈنٹ تھے سینٹرل ماڈل اسکول میں، سب سے زیادہ میں نے ان کی مار کھائی، وہ ایسے ٹکا کے مارتے تھے نا، ایک ہاتھ یہاں رکھتے تھے اور اتنا بڑا ہوتا تھا سیف جس میں وہ سوٹی پڑی ہوتی تھی۔ اور خالد میلہ میرا جگری یار، 55 سال سے میری اس کے ذمہ ہوتا تھا ڈنڈا نکال کے لانا، تو ڈنڈا لانے والا میرا یار ہوتا تھا، اور وہ ایسے اندر اتر جاتا تھا وہ ڈنڈا، اور ہماری ہائے ہائے ہوتی تھی۔ لیکن وہ
ایک دم ہم فلم دیکھ کر آئے میں اور جاوید نذیر مرحوم فوت ہو گیا، تو وہ تھوڑا آگے تھا، وہ بھاگا بھاگا جا کے بستر پہ لیٹ گیا الٹا ہو کے کہ میں تو ستا پہ، میں تھوڑا پیچھے تھا تو میں برآمدے میں ہی پکڑا گیا، مجھے جم مارا. ابھی بیان کر کے مجھے ضربیں یاد آ رہی ہیں. جاوید نذیر بڑا خوش کہ طارق زمین نو لتر پہ گئے، میرا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا، اور این کر کے ستا پہ انہاں کہ آرام نالو تو رضائی لائٹ سوری دیا ٹھا. یہ بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دینی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ اسکولوں کا بھی یہی حال ہے، اور ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ اپنی بات اتارنا چاہتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ. کئی دفعہ میرے پاس معصوم بچیاں بچے جو وہ میرا پرچہ اچھا نہیں ہوا، اب میرے نمبر تھوڑے آئیں گے، میرے ماں باپ مجھے بونڈ ڈانٹیں گے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پتر میں کی کروں، کوئی دم درود پڑا، کوئی تو تعویذ دے ماں. وہ نادان ماں باپ ہیں جو بچوں کو کم نمبر آنے پہ ڈانٹتے ہیں. ان والدین نے اپنی سب سے قیمتی دولت برباد کر دی، اے پر بی پر سی پر. اس کو تعلیم تھوڑا ہی کہتے ہیں. تعلیم تو سمجھ کا نام ہے، رٹا لگا کے پڑھ لینے کا نام تو تعلیم نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا ان پڑھ، اور وہ بہت بڑا کاروباری، سمجھ کا تعلق پڑھائی سے نہیں. تو اس نے کپڑے کے شرٹس کی دکان کھولی، تو اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا دیکھو 1 شرٹ فار 1 pound اینڈ 3 شرٹس فار 2 pound. اے تو یاد کر لے، جڑا گاہ کب تو اے آکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک عورت آئی، وہ راستہ بھول گئی تھی، وہ اس کے سٹور میں آ گئی، اس نے راستہ پوچھا کہ ایجیکس کا راستہ کدھر ہے؟ ان کا 1 شرٹ فار 1 pound اینڈ 3 شرٹ فار 2 pound. اس کو حیران ہو کے دیکھنے لگی. اس نے پھر اپنی بات دہرائی، اوپر کہنے لگا 1 شرٹ فار 1 pound 3 شرٹ فار 2 pound. وہ ہنستی باہر گئی، ایک بندنو لے کے آئی. اس نے اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ تم سے شرٹ نہیں خرید رہی، یہ بھول گئی ہے، تم سے راستہ پوچھ رہی ہے، اور تم اسے 1 شرٹ فار 1 pound بتا رہے ہو. تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کہو میرے گھر آ جایا کرے، میں اسے مفت میں انگریزی پڑھا دوں گی. تو ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں نا، وہ ایسی تعلیم کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس تیرا اتنے اے آنے چاہیے، اے آنا. اچھے انسان بنے، رزق یہاں لکھا ہے، ڈگریوں پہ نہیں لکھا ہو. ہمارے والدین نے بچوں کو مریض بنا تھے، انہوں نے ڈپریشن میں کا شکار کر دیا، پریشر ڈال ڈال کے. ہمارے والدہ نے پڑھایا سے پر پریشر نہیں ڈالا، چونکہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے تھے. ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور ماشاءاللہ میرے 1000 میں سے 90 نمبر آئے. مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ تھا کالج کا امتحان، مطلب اوپر بورڈ کا نہیں تھا، کالج کا امتحان تھا. تو وہ بھی ایک بڑی عزت ہوتا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا کوئی ہے جن دے 1090 آئے ہوں، میرے آئے. تو ہدایت ہوتا ہے کسی کو پیار محبت سے سمجھا کے انجام بتانا. ہمارے بچے تو ذبح ہو گئے اسکولوں پر اور پڑھائیوں پر اور ٹیوٹر اور ٹیوشن سینٹر. ان بیچاروں کی جو پنپنے کی عمر تھی، بڑھوتری کی اور عقل کی گروتھ کی عمر تھی، وہ ساری برباد ہو جاتی. کہ جو یہ سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے، چونکہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. جب 3-4 سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، تو ان کے نیورون کہتے ہیں دماغی سیل، وہ جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. پھر جو بڑے ہوتے ہیں نہ ماں باپ کی سمجھتے ہیں نہ کسی اور کی سمجھتے ہیں، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی موج میں ہوتے ہیں.
ہدایت محبت سے پیار سے کسی کو بتا دینا، آگے وہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ ھذا بلاغ للناس۔ وہ روشن چٹان جو انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے، پانی کے سمندر میں اور منزل کا پتہ بتاتی ہے، زندگی کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے قرآن وہ چٹان ہے جو انہیں زندگی کا پتہ بتاتا ہے، آخرت کا پتہ بتاتا ہے اور صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ نے ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ہدایت دے، تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لو بھی تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا، تو لو یہ کتاب آ گئی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا سامان اور سبب ہے۔ اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسا دعویٰ ہے جو کائنات میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ کسی کے بس میں ہے سوائے اللہ کی۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ شک خود عربی زبان کا لفظ ہے، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے۔ شک کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں وہ ملت روڈ پہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسہ حسنین کدھر ہے، تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ گلی جاتی ہے۔ اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس میں یہ کیفیت شدید ہے۔ دوسرا لفظ ہے مریا، وہ بھی دماغی شک والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن شک سے ذرا ہلکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈبل روڈ جا رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے مدرسہ حسنین کو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے، اس طرح ہو گیا، ایک طرف خیال واضح زیادہ ہو گیا، ٹھیک۔ اس کو کہتے ہیں مریا۔ ریب کسے کہتے ہیں کہ وہ یہاں یہ اس چوک کو کیا کہتے ہیں جہاں سے ادھر مڑتے ہیں، گرین ٹاؤن چوک پر آتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے کہتا ہے مدرسہ حسنین کدھر ہے؟ اب یہ کدھر ہے بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے ہمارے بورڈ پر مدرسہ حسنین، وہ کدھر، وہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ٹائم ہے۔ ایک لمحے کے تردد کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ ایک لمحے کی ابتدا میں تھوڑا تردد اور اسی لمحے کے آخر میں وہ تردد ختم ہو گیا، اسے عربی میں ریب کہتے ہیں۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے وہ میرے بیوقوف بندو، وہ میرے پیارے بندو، اللہ تعالیٰ لاڈ سے پکارتا ہے، کبھی ڈانٹ کے پکارتا ہے، وہ میرے بندو میری کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے کہ ایک کھٹک ٹک ٹک بھی زیادہ ہے، اتنی دیر کا بھی کھٹکا نہیں ہے، تو میری شک اس میں کہاں آئے گا؟ جو اتنی طاقتور کتاب ہو تم اسے چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کتنے بے وقوف۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک عظیم الشان کتاب۔ لا ریب فیہ کا ترجمہ سمجھ میں؟ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے لا ریب کا علم لینا پڑے گا، کہ قرآن کی بات سامنے آئے تو زبان کہے لا ریب۔ سود سے مال گھٹتا ہے، دل پکارے لا ریب۔ صدقہ سے مال بڑھتا ہے، دل پکارے لا ریب۔ حالانکہ یہ 100 روپیہ پیا ہے، میں نے اس میں سے 10 روپے نکال کے صدقہ کر دیا، یہ 100 روپیہ پیا ہے، اس میں 10 روپے میں نے سود لے لیا، ادھر 90 پڑے ہیں، ادھر 110 پڑے ہیں۔ نظر، عقل، خبر ہر شے کہہ رہی ہے کہ 90 تھوڑا ہے، 110 زیادہ ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ 90 زیادہ ہے، 110 تھوڑا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا علم چاہیے، لا ریب فیہ۔ یہ علم مدرسوں میں نہیں سکھایا جاتا، مدرسوں میں صرف لائے نفی جنس ہوتا ہے۔ شیخ رمضی صاحب لائیں گے کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نقطے،
نحوی، لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی، اس سے تو نہیں ریب دور ہوتا. ریب دور ہونے کے لیے مشقت کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا فانی ہے، لا ریب. آخرت باقی ہے، لا ریب. دنیا دھوکہ ہے، لا ریب. جنت حقیقت ہے، لا ریب. اللہ حق ہے، لا ریب. کفر باطل ہے، لا ریب. کفر اندھیرا ہے، لا ریب. اسلام نور ہے، لا ریب. قرآن کتاب اللہ ہے، لا ریب. سود ہلاکت ہے، لا ریب. زنا ذلت و پستی ہے، لا ریب. ظالم برباد ہوتا ہے، لا ریب. جھوٹے پہ لعنت، لا ریب. ظالم پہ لعنت، لا ریب. ایمان پہ کامیابی، لا ریب. نماز فرض ہے، لا ریب. زکوٰۃ فرض ہے، لا ریب. حج فرض ہے، لا ریب. یہ لا ریب اندر میں آئے گا تو پھر یہ قرآن بھی آئے گا، ورنہ باہروں سلام کر کے ٹور جائے گا. تو اسی کردے رہو تقریراں. فیضی کا نام سنا ہے؟ اچھا، ناشتہ والا فیضی. بڑا علم ہے آپ لوگوں کا، ماشاءاللہ. ہمارے اتنا علم، واہ. اکبر کو گمراہ کرنے والے 3 آدمی تھے. ایک ملا مبارک عالم دین، اور اس کے 2 بیٹے ابو الفضل اور فیضی. ان تینوں نے اکبر کو تباہ و برباد کر کے مرتد بنا دیا، اور خود بھی مرتد ہو کے مر گئے. فیضی نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے حروف کے ساتھ. با نہیں استعمال کی، تا نہیں استعمال کی. فا، جیم، خا، ذال، زا، شین، ضاد، وا، قاف، نون، کتنے الفاظ نکال دیے. اور پچھلے چند بغیر نقطے کے حروف کے ساتھ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور خود بھی بے ایمانوں کے مرا، اور اکبر کو بھی گمراہ کر دیا. لا ریب سیکھو بچوں، لا ریب. اس کی لغت نہیں، اس کی حقیقت، کہ جو کہہ دیا اس میں میرے رب نے حق ہے. پھر قرآن تمہارے اندر اترے. کتنے درس قرآن ہو رہے ہیں، اور ابھی رمضان میں کتنے درس قرآن ہو رہے ہیں. لاکھوں جگہ پر ٹی وی پر آ رہے ہیں، اور چینلوں پر آ رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں. لیکن لا ریب کوئی نہیں، نہ سنانے والے کے پاس نہ سننے والے کے پاس. تو وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے. جھوٹے پر لعنت، لا ریب یہ کہنا تھا. وہ کہتا جی جھوٹ کے بغیر پھر کام نہیں چلتا. اور لا ریب کتنے گیا؟ سچوں کے ساتھ اللہ ہے، لا ریب. وہ جی سچ سے تو کام ہی نہیں چل سکتا. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم قرآن سے نفع کیوں نہیں اٹھا رہے. کہتا ہوں ہمارے بچے ہو، جھوٹ بول کے چھٹی نہیں لے لیے تو، حالانکہ تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو. کبھی چاچا بیمار کر دیتے ہو، کبھی دادی بیمار کر دیتے ہو، کبھی اماں. ایک یہاں تھا بچہ، اس نے کوئی 10 دفعہ دادی کو مارا، پھر آخر کار چلا ہی گیا بیچارہ. تو قرآن پڑھنے والے آرام سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ لا ریب کا علم نہیں. لغوی علم تو حاصل کر لیا ہے، یہ لا نفی جنس ہے، ریب اس کا اسم فی اس کی خبر ہے. لیکن ریب ایک کیفیت کا نام ہے، کو دل سے نکل کر ٹھک جائے تو قرآن آپ پر کھلے گا، اور آپ کے دل کے سارے پردے ہٹا کر آپ کے دل کو اللہ کا عرش بنا دے گا. تو سب سے پہلا علم جو سیکھنے کا ہے وہ لا ریب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہر قسم کے کھٹک نکل جائے. جب آپ نے کہا میں معراج پہ گیا، بیت المقدس گیا، او ہنسا مچ گیا، اور سارے لوگ ہنس ہنس کے دورے ہو رہے، اور ایک آدمی بھاگا 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 آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ابو بکر. ایک آدمی اگر یوں کہے کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، راتوں رات واپس آ گیا، آسمانوں پہ گیا، مانو گے؟
تو انہوں نے فرمایا کس نے کہا ہے؟ کہ تیرے ساتھی نے کہا، پھر مانتا ہوں۔ تو میرے نبی نے آپ کو صدیق کا ٹائٹل دیا، صدیق۔ تو لا ریب بچوں کہاں سیکھیں؟ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے، یہ تبلیغ میں دھکے کھانے سے آتا ہے، یہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے سے آتا ہے، یہ صرفی اور بلاغی اور نحوی نقطوں سے نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی تفسیریں عیسائیوں نے لکھی، مستشرقین نے لکھی۔ تو یہ وہ روشن چٹان ہے جس سے راستہ ملے گا، ہر ایک کو نہیں، للمتقین، لیکن ہے ہدی للناس، قرآن پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ملے گا کس کو راستہ؟ اس سے تقوی والے۔ وہ کون ہیں؟ کتنا آسان ہے، وہ جی آپ تو متقی ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ خود تقوی کوئی عرشاں تو لتھی شے جڑی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ اس میں کون سا ایسا مشکل ہے جو آپ اور ہم نہیں کر سکتے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لائے۔ ہم سب ایمان لائے، جو ہماری نظروں سے ماورا ہے اور ہم اس سے دیکھ نہیں رہے، اور ہم نبی کی خبر پہ ایمان، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، جہنم ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا 5 وقت کون سا مشکل کام ہے؟ اور اللہ نے کتنی آسانی کر دی۔ سفر میں ہو آدھی کرتے، بیمار ہو گھر میں پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، کتنی آسان کر دی۔ پانی کوئی نہیں، تیمم کر لو۔ پانی موجود ہے لیکن نقصان دیتا ہے تو بھی تیمم کر لو، کتنا آسان کر دی۔ اور نماز پڑھنے میں کتنا زور لگتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو صرف اس سے پیسہ مراد نہیں، ما رزقناہم، کسی کو اللہ نے ہمت دی، طاقت دی، وہ لوگوں کی جانی خدمت کرتا ہے۔ کسی کو مال دیا وہ مالی خدمت کرتا ہے، کسی کو علم دیا وہ علم تقسیم کرتا ہے، کسی کو اخلاق دی وہ اخلاق تقسیم کرتا ہے، کسی کو حکومت دی وہ عدل کرتا ہے۔ تو یہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنا، امیر غریب سارے کر سکتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اس قرآن پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، تورات زبور انجیل پر ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین لائے، یہ تو ہیں تقوی والے۔ تو اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ وہ جی آپ تو تقوی والے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ کہہ کر ہر حرام کرتے ہیں۔ اور جی ہم تو دیکھو، یہ ایک تقسیم آئی ہے لفظی جس نے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آپ تو جی دیندار لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ دیندار ہیں، آپ کو تو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دنیا دار ہیں، ہم شراب بھی پئیں تو ٹھیک۔ آپ تو داڑھی والے ہیں، آپ کی تو نظر بھی کسی طرف نہیں جانی چاہیے، اور ہم دنیا دار ہیں، ہم ساری رات زنا کریں تو کوئی بات نہیں کہ ہم دنیا دار ہیں۔ آپ دیندار ہیں، آپ کو دکان پہ غلط نہیں تولنا چاہیے، ہم دنیا دار ہیں، ہم ملاوٹ کریں، کھوٹ کریں، غلط تولیں، ہیرا پھیری کریں۔ بھائیو، ہر آدمی دنیا دار ہے، ہر آدمی دیندار، جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، جو مسلمان ہے وہ دیندار ہے۔ ہم دیندار ہیں، اس نے ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیا۔ ہم دنیا دار ہیں، اس نے ان کے اندر گناہوں کی کثرت پیدا کر دی۔ وہ جو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم دیندار ہیں، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ ہم علماء ہیں، علماء، یہ بھی ایک تکبر۔ میں ایک دفعہ گیا، برائمنٹ سے پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج، میرے دوست آ گئے، نیو ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے، ان سے ملنے گیا۔ تو ایک ہمارا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، ہم سے 1 سال آگے، ڈاکٹر ظہیر، اب وہ فیصل آباد میں ہوتا ہے، وہ چلا گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ تو شام کو ہم نیو ہاسٹل میں سارے اکٹھے، میں ریمنڈ سے درویش سر، وہ سارے بڑے بابو صاحب بنے ہوئے،
تو وہ ظہیر میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں یہاں بیٹھا تھا، اور نیو ہاسٹل کی کینٹین باہر ٹیبل لگے ہوئے تھے صحن میں، اس میں ہم کچھ سنیکس وغیرہ کھا رہے تھے۔ مجھ سے پوچھتا ہے طارق کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں مولوی بن رہا ہوں۔ اچھا، ہم اسکول سے اکٹھے تھے، وہ میرے گھر کو، خاندانی حالات کو اچھی طرح جانتا، لیکن مولوی کے لفظ کی جو حقارت تھی، وہ مجھ سے کہنے لگا تو روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کہاں سے کھاؤ؟ ایسے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ کہنے لگا اللہ آسمان سے پھینکے گا؟ بے تکلفی تھی نا تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ اب دیکھو وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹیکے لگا کے۔ میں کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ سمجھے کہ میں نے ڈاکٹری کھوائے گی۔ میں کہا تو ڈاکٹر بن کے کھا لے گا تو میں مولوی بن کے بھی کھا لوں گا۔ وہ چند دن پہلے مجھے ملا، کہا میرے بچے تو سارے تیرے فین ہیں، سارا دن تیرے بیان سنتے ہیں۔ اب اس میں کون سی مشکل بات ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی؟ بھائیو سب دیندار ہیں، سب دنیا دار ہیں، اس تقسیم کو توڑو کہ آپ تو دیندار ہیں۔ تو اب اس کے دو نقصان ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ طارق جمیل سے تو خطا ہونی نہیں چاہیے، یہ دیندار ہے، اور طارق جمیل کہتا ہے میں بڑا سپر مین ہوں، میں دیندار ہوں۔ دوسرے کا تاثر غلط ہو گیا کہ یہ تو اب غلطی کر نہیں سکتا، اس نے پگڑی باندھ لی، اس نے داڑھی رکھ لی، اور اس نے ممبر پہ بیٹھ، یہ تو اب ہو گیا فرشتہ، یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ذہن خراب ہوا، میرا ذہن خراب ہوا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ دنیا دار سے کیا ہوا؟ اس نے ہر شریعت کا قاعدہ توڑ کے ہر حرام میں منہ مارا اور کہا میں تو دنیا دار ہوں۔ اس کا نقصان یوں ہوا۔ میرا نقصان کیسے ہوا؟ میں نے اسے حقیر نظروں سے دیکھا، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ جوئے کھیلتا ہے، شرابیں پیتا ہے۔ تو بھائیو ہر انسان مسلمان دنیا دار ہے، ہر مسلمان دیندار ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کوئی جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، یہ چند باتیں کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ دیکھو ابو علی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے ایک عالم ہیں بغداد میں، وہ درس قرآن انہوں نے شروع کیا، سورہ بقرہ سے شروع کیا۔ 26 برس گزر گئے، سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی اور وہ مر گئے۔ اب میں 1 گھنٹے میں سورت بقرہ تو ان کی تو سنا، میں تو چند آیات ہی بتا سکتا۔ تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا۔ زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ وہ دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی، زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہو۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے، سب تعریف۔ ایک ہوتی مدح، ایک ہوتی حمد۔ مدح ہے خوشامد، اور مدح ہے کسی عوض میں۔ خوشامد کو بھی مدح کہتے ہیں
اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں، اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ ذات ہے ہی قابل تعریف، اس کی تعریف اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ تو جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، تعریف۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، سنیے نا؟ تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد۔ تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتی۔ اس لیے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ تو خوشامد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے، تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد، کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد۔ ہمیں ایک بڑے شیخ سے ملنے کی، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے۔ کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی بات کرنے سے پہلے، جیسے یہ گانے والے وہ راگ الاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے۔ تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی یادیں الو کی پٹھی آ جاتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے، ابھی انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، وہ کرما لیو کو پیر نو بولن تا دیو خالی سبحان اللہ۔ مگر یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون ہی دنیا اس کوئی۔ اور جو کوئی دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ تو یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں اس کی کھل کے تعریف کر دو، اس کا حق۔ خوشامد نہیں کی زندگی بھر، اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا، یہ منافقت ہے۔ ہمارا ایک دوست سے کہنے لگا، ایک وزیر سے میں ملنے گیا، کہنے لگا اس کو میں نے گلہ کیا تیرے کام تھے کیسے ہو رہے ہیں، سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کہ میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر، تم دیکھنا۔ کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خواب کام کروں گا۔ کہ کیا دیکھنا؟ کہ اس نے بیل بجائی، کہ فلاں کو بلاؤ، اس کا جو ساتھ تھا پی اے وغیرہ جو بھی تھا، تو اسے کہتا ہے سنیں، یہ سندھ کی بات، صحیح سنا ہے خشک سالی ہے، بارشیں کوئی نہیں ہوئیں۔ ہاں صحیح، دیہات اجڑ گئے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ جی آپ نے صحیح سچ کہا ہے، تشریف لے جائیں۔ بیل بجائے، دوسرے کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ صحیح سنا ہے بڑی بارشیں ہوئی ہیں، بڑی ہاں صحیح طوفان آئے پڑے ہیں، جانور چ بہہ گئے، گھر بہہ گئے، صحیح دیہات تباہ ہو گئے، صحیح۔ انہوں نے کہا یہ میرے مشیر ہے، میں کیا حکومت چلاؤں۔ تو دیکھو خوشامد حرام ہے، اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنا تعارف کرانے کے بعد نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی، تجھ سے ہی مانگنا۔ پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے
یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھک جانا، بچھ جانا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تم ایسے گردن اونچی رکھو، علماء ہیں تو انہوں کسی جتی تو نہیں لکھنا، اور تم لوگوں کے سامنے بچھ جاؤ تو تمہیں آنکھوں کا سرما بنا دے۔ تو بندگی کے قابل صرف ایک۔ اگر کوئی ایسا ہے جو اس رب کی طرح آسمان بنا دے، کیا خوبصورت اللہ نے بات کی، اور اللہ کی طرح زمین کا فرش بنا دے، اور اللہ کی طرح آسمان سے پانی بنا دے، اور اللہ کی برسا دے، اور اللہ کی طرح زمین سے رزق نکال دے، تو اس کی پوجا بھی شروع کر دو، اس سے بھی مانگنا شروع کر دو۔ عبادت کا حصہ ہے اللہ سے مانگنا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت افراط و تفریط ہے، لوگوں نے انسانوں کو خدا کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ آگے قرآن پاک میں ایک کم 90 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنو، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، ایک کم 90 دفعہ، یعنی 99 89 تسعہ ثمانین۔ پہلا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، قرآن کا طرز ہے یا ایھا الناس، ابھی پہلے میں نے سنا، اے لوگو، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد سب، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے عیسائی یہودی، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، اور ایک طرز ہے یا ایھا الذین، بولو، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی صفت سے پکار کے ہمارے ایمان کی گواہی خود دی۔ اے ایمان والو، اے یہودیو، اے کتاب والو، یعنی اور اے ایمان والو، کتنا فرق ہے۔ اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا ایمان والے ہو۔ پہلا آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور آخری ہے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حق اپنے نبی کا بیان کیا کہ بندگی کا سلیقہ قرینہ کہاں سے آئے گا، در مصطفیٰ سے ملے گا، غلامی مصطفیٰ سے ملے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اس میں پہلا ادب اللہ نے سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب سے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، بے ادبی کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ یہ ترجمہ لفظ کا نہیں ہے، جو مراد ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہودی آتے تھے، ایک راعنا ہمارا خیال کر، ایک راعینا ہمارے چرواہے، تو کم وقت آتے تھے اور کہتے تھے راعینا ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کا ادب سیکھو، میرے نبی کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا بھی سیکھو، بولنا بھی سیکھو، اس کی غلامی کو بھی سیکھو، تو پھر تمہارا اللہ سے تعلق جا کر بنے گا۔ اگر تم میرے نبی کے غلام نہ بنے، میرے نبی کے سامنے تم نے ادب کے زانو نہ جھکائے، تو تم کچھ بھی نہیں پا سکتے ہو اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اللہ کے نبی کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک آپ کی ذات کے لیے ادب، ایک آپ کی زندگی کو اپنے اندر لانا۔ سب سے بڑا ادب اور محبت تو یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو محبت کے پیمانے اپنے خود ساختہ ہیں نا۔ تو ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی ایک حدیث سنا تھا، میرا نبی وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ نیچے سے پانی لے کر پی رہے تھے، کوئی یہاں مر رہا، کوئی یہاں مر رہا،
ہم نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا واہ، بڑی سوکھی محبت بنا لی تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بڑا آسان کر دیا تو ہم نے محبت کو۔ میں بتاؤں میرے اور میرے رب سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں بتاؤں مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو ہمیشہ سچ بولے وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا۔ کتنے پاکستانی عاشق نکلیں گے اس میدان پر؟ کوئی فیصل آباد کی آبادی 1 کروڑ کے قریب جا رہی ہے، کوئی 15-20 لیا کے دیو کا سچ ہے، زیادہ نہیں، صرف 20-25 لیا کے دے دو۔ ان 8 بازاروں میں کوئی ایک سچا لا کے دے دو۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جاؤ بازار میں دیکھو، ہر تاجر دھوکے باز بیٹھا ہوا، دیکھو سارے ایک جیسے نہیں لیکن بہت کم ہیں جو سچے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ فراڈ 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 فراڈ، اسی حرام پیسے سے کچھ خیرات کر دیا، کوئی دیگ چڑھا دی، لو جی بس کام بن گیا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے رب سے پیار کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ جس جہاں رہتا ہے وہاں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں سے، اپنے ہوں پرائے ہوں، سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی زندگی، اس کو پڑھا کرو بھائیو۔ آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں الگ مطالعے میں پڑھا کرو، سیرت پڑھا کرو۔ جب میں نے سیرت کو پڑھا تو مجھے اسلام اور شکل میں نظر آیا اور اس کی خوبصورتی میرے اوپر کھل گئی۔ فقہ قانون ہے، قانون میں حسن نہیں ہوتا، شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اور سیرت میرے نبی کی زندگی جو ٹپکتا ہوا شہد ہے، جو کھلا ہوا پھول ہے، جو برستی ہوئی پھوار ہے، گنگناتا ہوا ندی ہے اور چشمہ ہے، گم ہو جاؤ گے نبی کی زندگی میں اگر پڑھنا شروع کرو گے۔ آخری بات اس میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کی اہمیت۔ ایسے میں ٹکڑے ٹکڑے چند آیات بتا رہا ہوں، میں سارا کہاں اس کا احاطہ کر سکتا ہوں، ساری رات بھی ہم بیٹھے رہیں تو مشکل سے ایک پارہ پورا ہوگا۔ تو جو اس میں مجھے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے لحاظ سے اس کی ضرورت ہے، تو جو سارا ہی ضروری ہے، سارے قرآن کی ضرورت، جو زیادہ اس میں اہم ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ علم، علم انسان کو عزت دیتا ہے، زینت بخشتا، وہ علم دنیا کو یا دین کو۔ ہمارے جو دینی حلقے ہیں نا، دینی مدارس، اس میں علم کہتے ہیں قرآن و حدیث ہے اور باقی سب فن ہے، وہ علم نہیں ہے، فنون ہے، ہوتی نہیں ہوگا۔ یہ عجب کی بات، دنیا ہو یا دین ہو، علم علم ہے۔ آپ کو قرآن سے پیش کرتا ہوں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، فَنَّنَّاهُ، ہم نے اسے فن دیا زرہ بنانے کا، یہ علمنا ہے۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، تو اس سے جیسے عورتیں سویٹر بناتی تھی پہلے زمانے میں، تو ایسے ایسے کر کے ہاتھوں سے زرہ بنا لیتے تھے جو پھر پہنی جاتی تھی تلوار سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے لیے لفظ علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، یہاں علم کا لفظ ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں علم کا لفظ آیا ہے۔ تو اس عجب سے نکلو
کہ ہم علم پڑھ رہے ہیں، لوگ فن پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا جاننا علم ہے، اور آخرت کی، دین کی، شریعت کی ہر چیز کا جاننا علم ہے۔ جیسے معدنیات بے شمار ہیں، سب معدنیات ہیں، لیکن سونے کی قیمت سب سے اعلیٰ ہے، ہیرے کی قیمت سب سے اعلیٰ ہے، سارے علوم ہیں، اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے اور حدیث پاک کا ہے۔ آپ بچوں سے کہتا ہوں، ہمارے ملک میں فقہ کا غلبہ ہے، فقہ۔ اب پشاور سے کراچی جاؤ تو آپ کو ہزاروں دارالافتاء ملیں گے، اور تخصص فی الافتاء، فتوے کا کورس ہو رہا ہے، فتوے کا کورس ہو رہا ہے۔ پشاور سے کراچی تک آپ کو ایک مدرسہ نہیں ملے گا جہاں قرآن کے حسن و جمال کو بتایا جا رہا ہو، سیرت کے حسن و جمال کو بتایا جا رہا ہو۔ تخصص فی الحدیث بہنا تو ضعیف کے لحاظ سے، اور صحیح کے لحاظ سے، اور سند کے لحاظ سے، اور متون کے لحاظ سے، کوئی حدیث اپنی ذات میں اس کے حسن کو کیسے اجاگر کیا جائے، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو علم صرف و نحو و بلاغت، بلاغی نکات نہیں، علم تو قرآن و حدیث ہے۔ قرآن سے جڑو، حدیث سے جڑو۔ اگر آپ کے بچے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، انہیں علم کا شوقین بناؤ، انہیں ڈگری کا شوقین نہ بن۔ ماں باپ کو بھی کہتے ڈگری لگ جائے، نوکری لگ جائے، بس ٹھیک۔ کوئی ریسرچ ہمارے ڈاکٹروں نے آج تک نہیں کی، کوئی ریسرچ، کوئی جو وہاں سے چھپ کے آتا ہے وہی آگے سنانا شروع کرتا۔ پہلا ہارٹ اٹیک مجھے ہوا 2010، مکھن نہیں کھاونا، گھیو نہیں کھاونا جی، ریڈ میٹ نہیں کھاونا، اے نہیں کھاونا، او نہیں کھاونا، کولیسٹرول بچ جائے گا۔ اب انجائنا ہوا، شکر ہے اٹیک نہیں ہوا۔ دوسرا پڑا، مکھن بھی کھا سکتے ہو، گھی بھی کھا سکتے ہو، انڈا بھی کھا، کیوں کہ ادھر سے ریسرچ تبدیل ہو گئی ہے کہ اس سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ میں کہ تجھے صرف فیصد لانا سے بیٹھے ہوئے، ہمارے اندر ریسرچ ختم ہو گئی۔ سائنس، علم تو ایک اللہ کا عطیہ ہے۔ کوریا والوں نے انگریزی سیکھی تھی، علم سیکھا۔ جاپان والوں نے انگریزی سیکھی، علم سیکھا۔ چائنا والوں نے انگریزی سیکھی، علم سیکھا، اپنی نسل کو اس پہ قربان کیا ہے، تو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہماری ہر شے باہر سے آئی۔ ہمارا بڑا پڑھا لکھا ہوا جو باہر سے پڑھ کے آئے، وہاں بھی جیلی ڈگریاں مل جاتی، اتنے کوئی جبریل بیٹھے ہیں، فرشتے، انسان بیٹھے ہیں، ہر جگہ جیلی ڈگریاں ملتی ہیں۔ تو مجھے درد یہ ہے کہ مسلم امت ایسے سوئی پڑی ہے کہ بس پکی پکائی لب جائے۔ میں گیا ایک دفعہ ایک عرب ملک، تو وہاں ایک سائنسدان تھے بنگلہ دیش کے، وہ آئے تھے، امریکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے ان کو ہائر کیا کہ ہمارے بچوں کو آپ ذرا کچھ سائنس پڑھا دیں، لیزر ٹیکنالوجی، آج کی جدید ٹیکنالوجی کا۔ میں نے کہا چلو میں عربوں کی خدمت کر دوں، تو میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آیا۔ 2 سال بعد ملاقات ہوئی تو کہنے کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا ان کو پڑھنے کا شوق ہے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی۔ واپس چلے گئے۔ تو چونکہ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں کیمرے کے ساتھ، آپ تو مدرسے کے بچے بیٹھے ہو، تو آپ کے لحاظ سے بات یہ ہے کہ صرف فقہ میں گم نہ ہو جاؤ۔ یہ خشک عبارات کا نام دین ہے ہی نہیں، خوبصورت جو دل کو ہلاتا، جو دل کے تاروں پہ چھڑ کر سارے وجود کو جھنجھنا دے اور روح کو تڑپا دے اور دل کو گرما دے، وہ ہے قرآن۔ اور یہ فرض، یہ واجب، یہ ہے ذی نفاس، اس نے ایمان مند ہے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ وہی ہائے ہائے کیوں ہو گئی؟ کیوں ہائے ہائے ہو گئی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان کواعب اتراب۔
ارے پاگلو، تمہیں قرآن کا ذوق ہی کوئی نہیں۔ تخصص کرنا ہے جی کس میں؟ فقہ میں تخصص کرنا، میں فقہ کی نفی نہیں، فقہ کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، لیکن جس چشمے سے فقہ نکلا ہے اس کو تو ہم نے سوکھا کر دیا۔ کیا میرا رب ذوق سے بولتا ہے، اور کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ کیا رب ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن تم مولویوں پہ نہ جنت کا اثر ہوتا ہے نہ دوزخ کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہت سی مخلوق جڑی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ۔ دنیا کا علم ہو تو علم والے بنو۔ وہاں سے تھیسس آ گیا کہ جی اب دل کا مریض بھی انڈا کھا سکتا ہے، اب مکھن کھا سکتا ہے، کہ چونکہ اس سے کولیسٹرول نہیں بنتا۔ تو اتنے سال لوگوں دا بیڑا بوڑیا جے بیچارے ترس ترس کے وہ مر گئے۔ ان کی فیسیں چلتی رہیں، ان کے کلینک چلتے رہیں، ان کی یہی ڈاکٹری۔ میں صرف ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم علم حاصل نہیں کر رہے، اور انسان کو عظمت علم سے ملی ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرشتوں کو کیوں جھکایا آدم کے سامنے؟ نمازیں تھیں ان کے پاس اس وقت، روزے تھے، حج، علم، اور علم دین دنیا کو دونوں، الاسماء کلھا، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی بھی، شریعت بھی، فقہ بھی، مالکی، حنبلی، حنفی، سارے سب کچھ میرے رب نے آدم پہ فیضان کیا، تو پورے 7 آسمان کے فرشتوں کو سجدے میں ڈال دیا۔ علم ایسی طاقت، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ سہ وریاں کرے عبادت، روے اللہ کلو بیگانہ ہو۔ آج جو جتنا جاہل ہے اتنا ہی بڑا بزرگ ہے۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب تھے، گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم وہاں جمعہ پڑھنے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی شوق آ جاتا چلیے جمعہ پڑھیے، تو کوئی پابندی جمعے کی بھی نہیں تھی۔ ہاں جب وہ امتحان قریب ہوتے تھے پھر نمازاں میں تھے، جمعے میں تھے، دعاؤں میں، کیونکہ مجھے تو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھے دیکھو، میں جو ہے نا، اچھا میرا حافظہ اچھا تھا، شکر ہے اللہ کا، میں کتاب لے کے بیٹھتا، یا اللہ کل پیپر ہے، اے کیمسٹری دی کتاب ہے، مجھے تو کچھ آتا نہیں، تو مہربانی کر میں جہاں سے کھولوں نا کل پیپر وہیں سے آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر میں 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، یہ کام 15-20 دفعہ کرتا، میں اچھے نمبروں سے پاس۔ 8ویں جماعت میں نا سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا، تو اب میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ کے ناراض ہو رہا ہے، تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا۔ علم ایک ذوق ہے۔ یہ تھا نا آئنسٹائن جس نے ایٹم بم بنایا، کم وقت انسانیت تباہ کرتا، یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، یہ جرمن تھا، پھر منتقل ہو گیا تھا کیلیفورنیا، ہیوسٹن، تو یہ پڑھ رہا تھا، تو ایک طرف پڑا تھا گلدستہ، تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، کہ یہ کھانا کھا لو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو میں کھا لیتا ہوں۔
تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی تو اس نے کہا تو نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے تو کھا لیا۔ کہ یہ دیکھو ایسے ہی پڑا، اس نے دیکھا تو کھانا، تو کہا پھر میں نے کیا کھایا ہے؟ سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں پڑھتے پڑھتے پیچھے گوشت کی خوشبو آتی ہے، مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتا تمہیں خاک علم آئے۔ والدین سے کہتا ہوں اب یہ A+ اور A اور B اور C اور O لیول A لیول یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم عقل کو بیدار کرتا ہے، سمجھ کو، وہ علم پاکستان میں ہے، پوری امت میں کوئی نہیں۔ اندھا دھند تقلید آ رہی ہے، جو وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اپلائی کر دیتا۔ تو بچوں، مجھے پتہ ہے ہماری تعلیمی ادارے صرف کاروباری ادارے ہیں، ان میں تعلیم نام کی کوئی شے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ لیکن میں صحیح بات تو بتاؤں کہ ہم علم سے خالی ہیں، ہماری نسل علم سے خالی ہے۔ صرف ڈگری کا چکر ہے کہ ڈگری لگ جائے جی میں مرضی لگ جائے۔ تو جو قومیں علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ یورپ ذلت کی پستیوں میں تھا اور 3 صدی انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپایا، اور آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اپنے علم کی طاقت سے۔ اور ہم صرف پیسے کے چکر میں، پستی کے انتہا میں، سوائے اپنے پیٹ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ قوم کو دے کے جائیں، کچھ انسانیت کو دے کے جائیں۔ نیوٹن کی جس دن شادی تھی، نیوٹن 1747 میں مرا ہے، جس دن اس کی شادی تھی اپنی لیبارٹری میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا دوست آیا، شادی پہ نہیں چلنا؟ کہنے لگا کس کی؟ کہا تمہاری؟ کہ میری؟ کہا تمہاری ہے شادی؟ کہ اچھا مجھے تو یاد ہی کوئی۔ تم شادی سے 1 سال پہلے غائب ہو جاتے، بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ، اسی کے خیالوں میں گم رہتے ہو۔ دغا دغا وئی وئی پٹھان بولتے ہیں۔ بچوں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جو ہونا چاہیے وہ بتا دیا، مجھے پتہ ہو نہیں رہا، باقی اللہ مالک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔